بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستو، تفسیر قرآن آپ کی دعاؤں سے شروع کی ہے۔ یاد رہے کہ میں مفسر نہیں ہوں، میں ناقل ہوں۔ میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث جو ہے وہ نقل کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، کتاب خدا یعنی قرآن مجید کے فضائل کے اوپر ہماری پچھلی نشست آپ ضرور سنیے گا۔ پچھلی نشست میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کتاب شریف کافی سے، کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دار بلاغ میں ہو یا تم دار بلا میں ہو، اور یہ ختم ہونے والی دنیا ہے۔ فتنے آئیں گے، جب تم پر فتنے سیاہ رات کی طرح چھا جائیں تو تم پر واجب ہے، لازم ہے کہ تم قرآن کو تھامے رکھو، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے جس کی طرف باطل نہیں جا سکتا۔ تم نے زندگی گزارنی ہے تو اس قرآن کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے۔ یہ بہترین شافع ہے، یعنی ایسا شفیع ہے، ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قابل قبول ہے، اور یہ ایسی دلیل ہے جس کی تصدیق کی جائے گی، اور یہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے اگر کوئی بندہ اسے سامنے رکھے۔ لیکن اگر کوئی اسے پس پش ڈالے گا تو وہ بندہ گمراہ بھی ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ جہنمی بھی ہے۔ یہ قرآن اسے جہنم میں لے جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، کتاب خدا قرآن مجید اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ کافی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کی نشست میں میں یہ بیان کروں گا کہ قرآن مجید اور اہل بیت رسول یعنی معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا کیا رشتہ ہے آپس میں، قرآن مجید کا اور کس کا، اہل بیت رسول کا۔ میرے عزیز دوستو، فضائل قرآن پہ جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ایک تفصیلی نشست جو ہے وہ رکھوں گا۔ ایک جو ہے وہ حدیث آپ کی خدمت میں وہ لمبی چوڑی تھی، وہ پیش کی، وہ کیونکہ پھر ویڈیو کا دورانیہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہماری اگر سابقہ 2 نشستیں آپ سنیں تو ان میں آپ کو جو ہے وہ فضائل قرآن جو مل جائیں گے، احادیث اہل بیت کے، 2 نشستیں ضرور جو ہے وہ سنیں گا۔ آج آگے چلتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صرف جب جا رہے تھے، یہ ظاہراً یہ دنیا چھوڑ رہے تھے، پردہ فرما رہے تھے، تو صرف کتاب خدا، کلام اللہ، وحی اللہ، قول اللہ یہ نہیں چھوڑ کے گئے، صرف قرآن مجید نہیں کہا، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، یہ دونوں اکٹھے ہیں، اور یہ میرے پاس جو ہے وہ حوض کوثر پر حاضر ہوں گے، اور میں جب تم آؤ گے تو میں تم سے سوال کروں گا، کیونکہ تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، میں پوچھوں گا کہ تم لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا ان کے ساتھ تمسک رکھا ہے یا ان کے دشمن ہو گئے تھے۔ دونوں جو سکلیں ہیں، سکل اکبر، سکل اصغر، دونوں سکلیں، کتاب اللہ قرآن مجید کے متعلق بھی رسول خدا سوال کریں گے، یہ بھی حوض کوثر پہ آئے گا، اور اسی طرح اہل بیت رسول بھی جو ہے وہ حوض کوثر پہ آئیں گے۔ اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، میں آگے کتاب دکھانے لگا ہوں، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تم میں سب سے زیادہ عالم ہیں، ان سے پوچھنا، ان کے آگے نہ بڑھنا۔ آپ دیکھیں، کتاب ہے تفسیر عیاشی، کہتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یوم الجمعۃ بعد صلاۃ الظہر انصرف علی الناس فقال، کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے روز جمعہ کو بعد از نماز ظہر لوگوں کی طرف جو ہے وہ رخ کیا اور خطبہ دیا۔ کیا کہا؟ فرمایا، یا ایھا الناس انی قد نبعنی اللطیف الخبیر انہ لم یعمر من نبی الا نصف عمر الذی یلیہ ممن قبلہ۔ مولا کا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، لوگو مجھے اللہ نے جو لطیف اور خبیر ہے، اس اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ جو نبی بھی آئے گا اس کی جو ایج ہوگی، اس سے پہلے جو نبی ہوگا اس کی ایج کا نصف ہوگی، یعنی میں جانے والا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّنِي أَوْشَكَ أَنْ أَدْعَ فَأُجِيبَ وَإِنِّي مَسْئُولٌ وَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ۔ فرمایا قریب ہے
مجھے بلایا جائے واپس، اللہ تعالیٰ مجھے واپس بلا لے اور میں لبیک کہہ دوں۔ اور یاد رکھو مجھ سے بھی سوال ہوگا، لیکن تم سے بھی سوال، مجھ سے بھی سوال جو ہے وہ اللہ کرے گا، آپ سے بھی سوال ہوگا، آپ سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ کیا فرمایا؟ فَهَلْ بَلَّغْتُكُمْ فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، لوگوں میں نے سارا پیغام پہنچا دیا نا، جو میرے ذمہ ڈیوٹی تھی وہ میں نے پہنچا دیا، کیا تم یہ بات مانتے ہو؟ سب نے کہا جی ہاں مانتے، آپ نے پہنچا دیا۔ قالوا نشهد بذلك قد بلغت ونصحت وجاهدت وجزاك الله عنا خيرا۔ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے، بہترین تبلیغ آپ نے کی، بہترین نصیحت آپ نے کی، آپ تو جہاد کرنے والے تھے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہماری طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ سب نے کہا قال اللہم اشہد، پروردگار ان پر گواہ رہنا۔ ثم قال یا ایہا الناس الم تشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان الجنۃ حق وان النار حق وان البعث حق من بعد الموت۔ پھر کہا اے لوگو تم گواہی دیتے ہو نا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، گواہی دیتے ہو، اور یہ گواہی دیتے ہو نا کہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اور موت کے بعد اٹھنا بھی ہے، گواہی دیتے ہو؟ کیا کہا؟ قالوا نعم، جی ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، ایسا ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، سب کچھ ہے، جو آپ نے کہا وہ ہے، اور موت کے بعد اٹھنا بھی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ گواہی دیتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا یا پروردگار ہے یہ گواہی دے رہے ہیں تو کیا؟ قال اللہم اشہد، پروردگار ان پر گواہ رہو، انہوں نے میرے سامنے کہہ دیا کہ ہم یہ سب کچھ جو کچھ آپ لے کے ہیں ہم مانتے۔ ثم قال یا ایھا الناس ان اللہ مولاي وانا اولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا میرا مولا اللہ ہے، نبی پاک لوگوں مان رہے ہو جو میں کہہ رہا ہوں، میرا مولا جو ہے وہ اللہ ہے، اور میں تم مومنین پر، تم صاحب ایمان ہو، اگر ہو تو سنو میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق رکھتا ہوں، تمہاری جانوں پر میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں، میں، تم بھی نہیں اتنا حق رکھتے ہو اپنے اوپر جتنا میں حق رکھتا ہوں۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا الا من کنت مولا فعلی مولا، سنو جس کا میں مولا ہوں، میرا مولا اللہ ہے، میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ جو ہے حق رکھتا ہوں، اور سنو جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ جا رہے رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کا میں مولا ہوں اب اس کا علی مولا۔ اللہم والی من والا وعاد من عادا، فرمایا پروردگار جو علی علیہ السلام سے دوستی رکھے، جو علی علیہ السلام سے محبت رکھے، پروردگار تو بھی اس سے دوستی رکھے، تو بھی اس سے محبت کا، اور جو علی علیہ السلام سے دشمنی رکھے، پروردگار آپ بھی اس سے دشمنی رکھے۔ ثم قال ایھا الناس انی فرضکم وانتم واردون علی الحوض، کہا کہ اے لوگو تم میرے پاس آؤ گے نا حوض کوثر پر، حوض کوثر پر جو ہے وہ تم آؤ گے، آپ سے پہلے، تم لوگوں سے پہلے میں وہاں حوض کوثر پر ہوں، آپ میرے پاس آؤ گے، ہوگا کیا؟ وحوضی عارض ما بین بصرہ وصنعاء فیہ عدد النجوم قدحان من فضہ، فرمایا کہ بڑی لمبائی ہے بصرہ سے لے کر صنعاء، جتنا گراؤنڈ بنتا ہے نا اتنا گراؤنڈ ہوگا، اور چاندی کے پیالے اتنے ہوں گے جس طرح تم ستارے نہیں دیکھتے ہو، اتنے زیادہ ہوں گے، اور ایک کوثر پینا ہے یا رسول اللہ، پینا ہے یا رسول اللہ، پینا ہے، اور رسول خدا نے فرمایا میں پہلے ہوں گا تم آؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا الا وانی سائلکم حین تردون علی عن الثقلین فانظروا کیف
تخلفونی فیہما حتی تلقونی، فرمایا جب آؤ گے نا حوض کوثر میں تم سے پوچھوں کیا کیا تو نے ثقلین کے ساتھ، جب ملاقات ہوگی میں پہلے یہ پوچھوں گا، تم آؤ گے میں پہلے حوض کوثر پہ ہوں گا، آپ نے جو ہے وہ کوثر کے جام پینے ہیں، میں پہلے سوال کر رہا ہوں کیا کیا ثقلین کے ساتھ، میں تو چھوڑ گیا تھا نا ثقلین، کیا کیا اس کے ساتھ ہوا کہ قالوا وما الثقلان یا رسول اللہ، سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ثقلین کے بارے میں پوچھیں گے، یہ ثقلین کیا ہے؟ واضح ہے، ابھی کوئی بندہ ایسا نہ کہے کہ جی یہ اسے کیا کہتے ہیں، ہمیں تو جی ہم آج کل کے دور میں بھی ہم مستضعفین ہیں، ہمیں تو جی کوئی بات پتہ ہی نہیں چلی، ہم تک نہیں پہنچا، واضح ہے رسول خدا نے پہنچایا ہے، پڑھیں تحقیق کریں دیکھیں، حدیث ثقلین کو دیکھیں، ہر میرا عزیز دو جو سن رہا ہے حدیث ثقلین پر غور کیجیے، کیا فرمایا قال الثقل الاکبر کتاب اللہ سبب طرفہ بیدی اللہ وطرس فی ایدیکم، فرمایا ایک ثقل جو ہے وہ کتاب خدا قرآن مجید، یہ ایسی رسی ہے کہ ایک ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں، یعنی اللہ کے قبضے میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کا جسم نہیں ہے یہ جو رہ رہے، اور دوسرا آپ لوگوں کے ہاتھ میں، یہ ایسی رسی، یہ کتاب اللہ ہے، اس کے متعلق سوال کروں، فرمایا فَاسْتَمْسِكُوا بِهِ لَا تَضِلُّوا وَلَا تَذِلُّوا، فرمایا اگر اس کتاب خدا سے تمسک رکھو گے گمراہ بھی نہیں ہوگے ذلیل بھی نہیں ہوگے، یعنی جس بندے نے ذلیل بھی ہونا ہے گمراہ بھی ہونا ہے تو وہ کتاب خدا کو چھوڑ دے، کتاب خدا کا دامن تھامے رکھو گے نہ ذلیل ہوگے نہ گمراہ ہوگے، گمراہی سے بھی بچنا ہے کتاب خدا، ضلالت سے بچنا ہے کتاب خدا، پھر کیا فرمایا، فرمایا وَثَقَلُ الْأَصْغَرِ اِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور فرمایا دوسری جو ثقل ہے وہ کیا ہے، میرے اہل بیت، شاید میں نے پہلی لائن میں جو ہے وہ لفظ جو ہے ثقل پڑھا ہے، لفظ ہے ثقل، اچھا تو فرمایا ایک جو ثقل ہے وہ کیا ہے کتاب اللہ، اور دوسری اہل بیت رسول، دونوں سے تمسک رکھنا ہے اگر گمراہی اور ضلالت سے بچنا چاہتے ہو، دونوں یہ نسخہ دیے، دونوں اکٹھے ہیں، دونوں اکٹھے حوض کوثر پر بھی آئیں گے، دونوں چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، بدبخت ہے وہ بندہ جو ایک کو جو تھام لے اور دوسرے کا دامن چھوڑ دے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ دو گولیاں آپ کو اکٹھی دیتا ہے، میں نے یہ مثال جو ہے بہت ساری جگہوں پہ دی ہے، دو گولیاں وہ اکٹھی آپ کو دے دیتا ہے، ایک ریڈ ہے ایک یلو ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ جی نہیں میں صرف ریڈ کھاؤں گا یلو نہیں کھاتا، تباہ ہو جائے گا، وہ اپنی صحت مزید خراب کر لے گا، ڈاکٹر نے اسے اکٹھی دو دی ہیں کہ یہ دونوں اکٹھی ایک ٹائم پہ کھانی، ریڈ بھی اور یلو، رسول خدا نے دونوں دیے، کتاب خدا بھی اپنی اہل بیت، دونوں اکٹھے، ایک کو چھوڑو گے دوسرے کو پکڑو گے پھر بھی گمراہ ہو جاؤ، دونوں کو اکٹھا تھامے رکھنا ہے، پھر کیا فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ نَبَّأَنِيَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اللَّهُ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَلْقَيَانِ، فرمایا مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ یہ دونوں کتاب خدا اور اہل بیت رسول آپس میں جدا ہی نہیں ہوں گے، یہ کبھی جدا جو ہے وہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آئیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں کوئی امام نہیں ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ ان کا امام غائب ہے، بتاؤ کتاب خدا تو ہے، رسول خدا نے کہا تھا کہ قرآن اور اہل بیت رسول یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے، بتاؤ اگر امام نہیں ہے اہل بیت میں سے تو کتاب خدا تنہا ہو گئی، رسول خدا نے تو کہا تھا کہ یہ دونوں اکٹھے ہوں گے، ماننا پڑے گا کہ ایک امام ہے، ماننا پڑے گا، پھر کیا فرمایا فَلَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا، فرمایا ایک لفظ بے پوری توجہ رکھیے گا، فرمایا ان سے آگے نہ بڑھو، اگر بڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، وہ بڑے بڑے سیمینار بڑی بڑی تقریریں، علی علیہ السلام نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، رسول خدا کہہ رہے ہیں ان سے آگے بڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہی سے بچنا ہے، ان کے آگے نہیں بڑھنا، ان کے پیچھے ان کے مقتدی بن جاؤ، آسان الفاظ میں ان کی مقتدی، ان کے پیچھے چلنے والے بن جاؤ، ان کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، انہیں نہ مجبور کرو کہ یہ تمہاری پیروی کریں، ان سے آگے بڑھو گے، رسول خدا نے کہا ان سے آگے بڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِكُوا،
اور فرمایا اِن سے پیچھے بھی نہ رہ جاؤ، یعنی ان کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھو۔ ایسا نہیں ہے اہل بیت رسول ادھر جا رہے ہیں، آپ کا نظریہ ادھر، آپ کہیں کہ یہ تو شیعوں کے امام ہیں، یہ تو روافض کے امام ہیں، اس لیے ان کے قول کو، ان کی حدیث کو ٹھکرا دو۔ نہ، ہلاک ہو جاؤ گے، آگے بڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، اور ان کا دامن چھوڑو گے کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ فلا تعلموہم فہم اعلم منکم۔ اللہ ہے، رسول خدا نے فرمایا انہیں پڑھاؤ نہیں، یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ انہیں نہ کہو کہ زہرا آپ کو مسئلہ نہیں آتا، زہرا آپ یہ قرآن مجید کی آیات پڑھ رہی ہیں، رسول خدا یہ کہ ہاں یہ غلطی نہیں کرنی۔ فرمایا کہ انہیں نہ پڑھاؤ، یہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ آپ سے عالم ہے، علم ان کے پاس زیادہ، علم ان کے ساتھ، تقوی ان کے ساتھ، سب کچھ انہی کے پاس ہے۔ جو دنیا جہان کی اچھائی ہے سب سے زیادہ اہل بیت رسول کے پاس ہے، اس کے بعد امت میں ہے اگر ہے تو۔ اہل بیت رسول سب سے زیادہ عالم ہے، انہیں پڑھانے کی، انہیں مسائل بتانے کی، ان سے پوچھو، ان سے پوچھو۔ میرے عزیز دوستو، ہماری گفتگو ہے تفسیر قرآن پر، تفسیر قرآن بھی پوچھنی ہے، انہی سے پوچھو۔ دوسرا، اہل بیت رسول کی احادیث کو ادھر ادھر رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں حضرت تعویل و تفسیر میں کیا فرق ہے، بتائیں گے وہ آگے آپ کو جا کے کیا فرق ہے۔ آپ کو نہیں پتا، اتنا عرصہ ہو گیا آپ نے تو کیا کہتے ہیں مدارس میں آپ رہے ہیں، آپ نے ساری زندگی اصطلاحات ہی تو پڑھی ہیں، حضور تو آپ نے اصطلاحات اگر اچھی یاد کر لی ہیں تو وہ نیچے آپ لکھ کے بھیج دیں کسی عالم دین کی جو اصطلاحات ہیں۔ میرے عزیز دوستو، تفسیر قرآن جو اہل بیت رسول کی جو ہے وہ احادیث کو پس پش ڈالے گا اپنی طرف سے، اپنے دماغ کے گھوڑے اس پہ دوڑائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ تو خدا نے فرمایا ان سے پوچھو، ان سے جو ہے پوچھو، یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ عالم ہے، یہ سب سے زیادہ عالم ہے۔ میرا عزیز دوستو، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید اور اہل بیت رسول اس امت میں چھوڑ گئے، اور کیا کیا امت نے؟ بہرحال مسائب میں کیونکہ مولا مظلوم کربلا نے فرمایا کہ اے میرے نانا، جس امت میں آپ مجھے چھوڑ گئے تھے انہوں نے مجھے ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت رسول حالانکہ یہ منصوص من اللہ ہیں، ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے اللہ سے، یہ اس گھر میں آئے ہیں جہاں وحی آتی ہے، یہ اس گھر میں آئے ہیں جہاں پہ فرشتے آتے ہیں۔ آسمان سے ربط جو ہے وہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اہل بیت رسول پر ظلم کر، جب تک کوئی آسمانی نمائندہ نہیں ہوگا انسانیت کبھی گمراہی سے باہر نہیں آ سکتی۔ ہدایت اگر چاہیے تو وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کا نمائندہ ہی جو معصوم ہوتا ہے وہ بہترین ہدایت کر سکتا ہے۔ اور حدیث ہم نے آپ کو دکھائی ہیں، دکھاتے رہیں گے، آپ تفسیر قرآن آپ سمجھ رہے ہیں کہ اہل بیت رسول سب سے زیادہ عالم ہے، یعنی عقلی طور پر بھی اگر کوئی بندہ وہ نہیں مانتا کتاب کو، عقلی طور پہ بھی انسان ادھر ہی جاتا ہے جو زیادہ عالم ہو۔ اہل بیت رسول اس امت میں سب سے زیادہ جو ہے وہ عالم ہیں۔ تو اہل بیت رسول، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں چھوڑے گئے، کتاب خدا اور اہل بیت رسول، اور یہ دونوں جو ہے وہ ساتھ رہیں گے یہاں تک یہی حوض کوثر پر جو ہے وہ پہنچ جائے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن مجید کی تفسیر احادیث اہل بیت کی روشنی میں انشاءاللہ جو ہے وہ بہت جلد جو آغاز ہونے لگا ہے، آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ میں امید کرتا ہوں میری گفتگو آپ کو پسند آتی ہوگی۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔